کیا ہے یہ اب ایک علیحدہ امت ہے. اب وہ آگے وہ الفاظ آگئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اسی طرح ہم نے تم کو کر دیا ہے, تم کو بنا دیا ہے امتم وسطن ایک درمیانی امت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. لفظی ترجمہ اگر میں کروں تو لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ. اور اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے آخرت کی عدالت کو ذہن میں لے کے آئیں. آخرت میں اللہ کی عدالت ہے اور اللہ کی عدالت میں ایک ایک بندہ پیش ہو رہا ہے اور ابو جہل آ کے کھڑا ہوتا ہے. وہاں وہ یہ تو نہیں کہے گا میں بدماش تھا اس لیے نہیں مانا, وہاں وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں عقل خان تھا اس لیے نہیں مانا, وہاں وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری انا مجروح ہوتی تھی اس لیے نہیں مانا. وہاں وہ کہے گا میرے رب مجھے پتہ نہیں تھا, میں جانتا نہیں تھا, میں غافل تھا, مجھے پتہ ہوتا, مجھے علم ہوتا, میں جانتا ہوتا تو میں تیرا سب سے بڑا فرما بردار بنتا. میں نے نادانی میں, ناسمجھی میں, لا علمی میں, یہ جہالت میں یہ سارے کام کیے ہیں. اب وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا دین اس تک پہنچایا تھا. اس سے پوچھ, ایک سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی, زور کا میم برس رہا تھا, بادل کڑک رہے تھے, گرج رہے تھے, اس کے دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کوئی بڑا ضرورت مند آیا ہے, خدا کی قسم جو مانگے گا دوں گا. ان حالات میں کسی نے نہیں آنا تھا میرے گھر, بڑا ہی کوئی مجبور آدمی آیا ہے. اور اس نے دروازہ کھولا, آگے میں کھڑا تھا, میری بات سن کے اس نے کان نہیں دھرا. اب یہ گواہی ہو گئی نا, عدالت میں گواہی ہوئی نا. کس کی گواہی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی. کس کے خلاف گئی ہے یہ گواہی؟ ابو جہل کے خلاف گئی ہے. تو یہ یہاں پہ مسلمانوں سے یہی بات کہی جائے تم گواہ بن جاؤ تمام کافروں پر. اب ذرا بات مشکل ہو جائے گی. ابو جہل کے سامنے تو حضور سرخرو ہو گئے. مجھے بتائیں ہم مسلمان جو آج دنیا میں زندہ ہیں, مودی کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بہانے بنائے گا تو ہم کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے دین اس تک پہنچایا تھا. بس ہم نے پاکستان میں ایسا نظام نافذ کیا ہوا تھا کہ جو خود ایک حجت تھا اس کے اوپر, ہم نے اس کے ساتھ کبھی بے ایمانی کی نہیں کی, ہم نے کبھی کوئی گھس بیٹھیے نہیں بھیجے, ہم نے کبھی کوئی فراڈ نہیں کیا, کوئی معاہدہ کر کے توڑا نہیں, امانت پوری نبھائی ہے. تو اگر تو ہم نے ایسا کیا ہے تو پھر تو ہماری گواہی قائم ہو جائے گی. اور اگر ہم نے بھی سارے دھوکے, فراڈ, بے ایمانیاں, 2 نمبریاں بلکہ 10 نمبریاں کی ہوئی ہیں تو وہ تو مودی کی حجت ہمارے اوپر قائم ہو جائے گی. اچھا ایک اسی کے ساتھ نہیں ہوگا. ذرا آپ اندازہ لگائیں اپنے کریکٹر کا, یعنی ہم کتنے بد کردار ہو گئے ہیں کہ گندا کام کر کے پھر اس کے بعد اس پر اتراتے بھی ہیں, اس پر خوشیاں بھی مناتے ہیں. ہمارے ایک جرنیل صاحب اب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, آخرت کے لیے ہم یہی توقع رکھتے ہیں ہر کوئی بخشا جائے, لیکن یہ کہ بہرحال کرتوت تو کرتوت ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ دنیا ایک دن کہے گی کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر USSR کو ٹکڑے کر دیا اور پھر امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ٹکڑے کر دیا. یار آپ کے لیے تو یہ بڑی کوئی اعزاز کی بات ہوگی, دنیا کے لیے تو اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہوتی یار, اس سے بڑا گھٹیا کام کوئی نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوں. جو مسلمان کا شیوا تو نہیں ہو سکتا. یہودی یہ کام کرتے رہے, ہم ان کو اس کا الزام بھی دیتے رہے, لیکن مسلمان تو حضور نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے. یہ شہادت علی الناس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بالکل درست کھڑے رہو. ساری دنیا غلط رخ پہ چل رہی ہو, تم اکیلے صحیح رخ پر کھڑے رہو. اس میں تم مارے بھی جاؤ تو شہید ہو, لیکن یہ کہ تم بھی 2 نمبریاں کرو, 10 نمبریاں کرو تو پھر تم میں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا. تو آپ وہ جو اقبال نے کہا نا, تو اسے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ان کا ویلیو سٹرکچر کوئی اور ہے, تمہارا ویلیو سٹرکچر کوئی اور ہے, ان کی اقدار کچھ اور ہیں, تمہاری اقدار کچھ اور ہیں. تم اللہ کے نمائندے ہو, اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہو. تم اگر غلط کام کرو گے تو اسلام پر حرج آئے گی, اسلام پر الزام آئے گا, اللہ پر الزام آئے گا, قرآن پر آئے گا, محمد پر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری یہ کرتوت کوئی چھوٹی سی کرتوت نہیں ہوگی. اب اس کی روشنی میں اپنے اجتماعی کردار بھی دیکھ لیجئے, انفرادی کردار بھی دیکھ لیجئے. مطلب بندہ سوچتا ہے, یعنی ہم اگر دیکھیں نا, ہم امریکیوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ نہ میں کبھی امریکہ گیا, نہ آپ کبھی امریکہ گئے. ہم اتنا ہی امریکہ کو جانتے ہیں جتنا ہم خبروں میں سنتے ہیں یا جتنا ہم نے فلموں میں دیکھا ہے.
کیا جو پنجابی فلمیں ہوتی ہیں وہ واقعی پنجاب کا کلچر ہوتا ہے؟ یا جو ہماری اردو فلمیں ہوتی ہیں کیا وہ واقعی ہماری اقدار کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں؟ ہمارے ڈرامے ہماری اقدار کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل امریکہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کیا ہیں، امریکی کیا جانتے ہوں گے. وہ جانتے ہوں گے آصف زرداری صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ جنرل مشرف صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے نواز شریف صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، رول آف لا پر جو چلنے والے ہیں سب سے بڑھ کر متقی پرہیزگار، ان کو جانتے ہوں گے. وہ ہماری نہ تعلیمات سے واقف ہیں، نہ ہمارے معاشرے کی عام جو روایات ہیں ان سے واقف ہیں. اب وہاں کوئی عدالت میں اکارنی اگر کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ پاکستانی وہ ہیں کہ جو اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں ڈالر کے عوض، تو وہ اپنے تجربے کے روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے نا. جتنا وہ جانتا ہے پاکستانیوں کو، جن پاکستانیوں کو جانتا ہے، ان سے جو کچھ بھی اس نے فیض حاصل کیا ہے، اس فیض کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے. تو اب یہ گواہی ہے جو ہم نے دنیا کے اوپر قائم کی ہے، اور اس گواہی میں یہ شامل ہے کہ ان کے اندر سے کوئی نیکی نہیں نکلتی، پاؤڈر نکلتا ہے. ان کے بیگ کتوں سے چیک کراؤ پہلے. یہ آئے نا یہ امریکہ، کوئی پاؤڈر لے کے نہ آ گئے ہوں. یہ دنیا میں ہمارا تعارف ہے، اور ہمیں بنایا اللہ نے اپنا نمائندہ. یہ نمائندگی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہماری ٹھکائی ہو رہی ہو تو کیوں نہ ہو. یہ سمجھ لیجئے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. یعنی نبیوں نے کو اللہ نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر. اگر معمولی سی بھی کہیں اس میں کوئی لغزش کا پہلو آیا ہے نا تو دستو دستی کام ہوا ہے. ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ قوم ان کے پیچھے قتل کرنے کے لیے پڑی ہوئی تھی، تو وہ کہیں تھوڑی سی کوئی ہو گیا ظہور، اس میں انہوں نے بجائے اللہ کی مدد مانگنے کے درخت کو حکم دیا کہ پھٹ جا، وہ اس کے اندر چلے گئے. لیکن ان کا کوئی کپڑا تھوڑا سا کوئی جو ہے نا، جب درخت دوبارہ بند ہوا تو کچھ کپڑا جو ہے وہ باہر رہ گیا. اس سے قوم نے پکڑ کے آرے سے چیر دیا. اب وہ جب درخت چیر رہے تھے تو اس وقت اللہ کو پکارا، تو اللہ نے کہا نہیں اب ادھر ہی. یونس علیہ السلام سے ذرا سی وہ جو آپ وقت سے پہلے چلے گئے، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، باقی انہوں نے سارا اپنا کام ڈیوٹی پوری کی تھی، جو ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں ساری ادا کی تھیں. لیکن یہ کہ اللہ کی ایکسپریس پرمیشن آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو وہ مچھلی کے منہ میں پہنچے. یہ نمائندگی اللہ کی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اس نمائندگی کے مقام پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فائز کیا تھا، اس سے انہیں معزول کر دیا، ان کو اب ڈسکوالیفائی کر دیا، ان کی جگہ لا کے تمہیں بٹھایا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا. یہ وسط کا مطلب یہاں سمجھ لیں، اللہ کا پیغام نو انسانی کے نام. یہ قرآن میرا اور آپ کی یہ جاگیر نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے، اللہ نے لوگوں کے لیے اتارا ہے. جیسے یہ جبریل لے کے آئے ہیں تو جبریل اپنے پاس روک کر نہیں رکھ سکتے تھے، ان سے لے کے آنا تھا محمد الرسول اللہ کے پاس، اور محمد الرسول اللہ کے پاس آ گیا تو وہ بھی اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، انہوں نے لوگوں تک پہنچانا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے. فإن لم تفعل فما بلغت الرسالہ. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ نے اللہ کی پیغامات پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اب وہ پیغام امت مسلمہ کے ہاتھ آ گیا، باقی نو انسانی تک پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی. اگر آگے نہیں پہنچتا تو ذمہ دار یہ امت ہوگی. اور یہ چونکہ اجتماعی اگر جرم ہوگا تو اس کی سزا بھی دنیا میں ملے گی، کیونکہ آخرت میں تو معاملہ یہ نا اکلوتے بندے کا ہوگا. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ہر کوئی اکیلا اکیلا آئے گا. ایک قومی ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا نہیں کی تو اس کی سزا پھر دنیا میں ملے گی. وہ اقبال نے بڑی بالکل صحیح عکاسی کی ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اگر کسی فرد نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر درگزر بھی ہو جائے گا، آخرت میں پکڑا جائے گا. لیکن یہ کہ اگر کوئی اجتماعی جرم ہوگا تو اس کی سزا دنیا میں ملے گی، کیونکہ وہاں اجتماعی فیصلے نہیں ہوتے، اس کی سزا دنیا ہی میں آتی ہے.